مرشد اردو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ آج ہم آفاق سن سیریز نیو کورس اردو ہفتم صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ حل کرنے جا رہے ہیں۔ تو مضمون نویسی کسی بھی شخصیت یا چیز یا واقعے کے بارے میں اپنے خیالات کو موضوع انداز میں لکھنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، آغاز، نفس مضمون، اختتامیہ۔ تمہید، آغاز، نفس مضمون اور اختتامیہ۔ اس کے بعد ہے جی مضمون شروع کرنے سے پہلے کچھ سطروں میں مضمون کی جانب اشارہ تمہید یا مضمون کا آغاز کہلاتا ہے۔ یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ یہاں سے آپ کا جو ہے نا یہ آپ نے خاص طور پہ اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ لیکچر آپ کو جو ہے وہ مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا چینل سے جو ہے نا وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا چینل جو ہے وہ جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام درسیات کی جو ہے وہ لیکچرز کے لیے اور مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا انگریزی کی خدمات کے لیے ہے۔ اور چینلز کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو آپ کے لیے میں جو ہے نا ویلکم بیک، آپ کے لیے جو میں بات کر رہا تھا کہ مضمون شروع کرنے سے پہلے کچھ سطروں میں مضمون کی جانب اشارہ تمہید یا مضمون کا آغاز کہلاتا ہے۔ یہی طریقہ کار آپ نے اس کی چیکنگ کا بھی جو ہے نا وہ رکھنا ہے۔ جب آپ مضمون نویسی کو چیک کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں ہیں تو آپ نے جو ہے نا اس کی مارکنگ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اگر جو ہے نا وہ 10 نمبر کا مضمون کروا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا تمہید یا آغاز کے آپ جو ہے وہ 3 نمبر دے دیں، نفس مضمون کے 3 نمبر دے دیں، اختتامیہ کے 3 نمبر دے دیں اور 1 نمبر جو ہے وہ آپ پیپر میکنگ کا یا اس کے جو ہے نا میک اپ کا، خوبصورتی کا، وہ آپ دے دیجئے۔ یہ خاص طور پہ آپ نے یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنی ہے مضمون نویسی کے سوال کو چیک کرتے ہوئے بھی۔ تو یہ چونکہ ابھی جو ہے نا وہ کلاس ہفتم ہے تو اس کے اندر یہ 3 چیزیں جو ہے نا ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جب 8ویں اور 9ویں اور 10ویں کلاس میں جائیں گے بچے تو اسی سوال کے اندر اور کئی چیزیں جو ہے نا وہ ایڈ ہوتی چلی جائیں گی۔ مضمون نویسی کسی بھی شخصیت، چیز یا واقعہ کے بارے میں اپنے خیالات کو موضوع انداز میں لکھنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: 1 تمہید یا آغاز، 2 نفس مضمون اور 3 اختتامیہ۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے کچھ سطروں میں مضمون کی جانب اشارہ تمہید یا مضمون کا آغاز کہلاتا ہے۔ دوم نفس مضمون۔ نفس مضمون مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس حصے میں اپنی معلومات کے مطابق تمام اہم باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اور اختتامیہ مضمون کا مکمل نچوڑ پیش کیا جاتا ہے، یعنی پورے مضمون کا خلاصہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ اس کے بعد جی سوال نمبر 12 ہے: دیے ہوئے موضوع پر کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون لکھیے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور نجات دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے جی، علامہ اقبال کا شعر ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ الگ سے جو ہے نا وہ چینل کے اوپر مضمون مل جائے گا 250 الفاظ کا، اور مضمون کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ اسی کے اوپر آپ کو ایک تقریر بھی لکھی ہوئی جو ہے وہ میں دے دوں، تاکہ آپ کو اگر کسی جگہ پہ جو ہے نا بزم ادب کے اندر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ اس کو جو ہے نا وہاں پر بھی استعمال کر سکیں۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ الگ سے اسی لیکچر کے بعد جو لیکچر اپلوڈ ہوگا وہ اسی کے اوپر ہوگا، آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے کرنے کے کام۔ سوال نمبر 13: دیے ہوئے موضوع پر تقریر تیار کر کے درست لب و لہجے اور آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ کمرہ جماعت میں پیش کرے۔ اچھا، جب وہ لیکچر آپ کو جو ہے نا مل جائے گا تو اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ بیان بھی کر دوں، تاکہ بہتر انداز سے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے درست جو ہے نا وہ لب و لہجے کے مطابق آپ اس کو جو ہے وہ کر پائیں۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک مضمون ہے۔ اب 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اس کے اوپر بھی آپ جو ہے وہ تقریر کر سکتے ہیں، اور خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، اس کے اوپر بھی آپ تقریر کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دوں گا اور دونوں انشاءاللہ العزیز اسی ایک ہی لیکچر کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو دستیاب ہو جائیں گے، تو اس کے اندر آپ تفصیل سے اس کو جو ہے وہ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 14 ہے جی: لائبریری سے حمدیہ کلام پر مبنی کوئی کتاب لے کر یا جدید ذرائع ابلاغ سے اپنی پسند کی کوئی حمد پڑھیں اور پھر کمرہ جماعت میں درست لفظ اور ترنم سے پڑھ کر سنائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی اور حمد نہیں ہے تو آپ کی جو ہے وہ اس کے اندر کتاب کے اندر جو پہلی حمد ہے وہ بھی بچوں کو بڑے اچھے انداز سے تیار کروائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس کا جو لیکچر تشریح والا کیا ہوا ہے اس کے شروع میں اس کا جب مختصر جو ہے وہ مفہوم بتایا ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے تفصیل سے اس کی جو ہے نا وہ ترنم اور اس کے جو ہے نا وہ لے بھی سمجھائی اور بتلائی ہوئی ہے۔
بعض ازاں حمدیہ کلام پر مبنی کتابچہ بنا کر لائبریری میں رکھیں تاکہ دوسرے بچے بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب جو ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بنیادی طور پہ میں جب جو ہے وہ چھٹی اور ساتویں کلاس میں جو ہے نا پڑھاتا تھا تو ہر بچے کو میں اسائنمنٹ کے نام پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ دیتا تھا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے نا جلد کروا کے ان کی پہلی کتاب جو ہے باقاعدہ وہ انہیں بنا دیتا تھا، اور وہ اپنے پاس جو ہے نا وہ ریکارڈ کے اندر رکھ دیتے ہوتے تھے، اور جو ٹاپر بچے ہوتے تھے ان کا وہ جو ہے وہ ڈیٹا لائبریری کے اندر رکھوا دیا جاتا تھا تاکہ آنے والے بچوں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بن سکے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک بڑی ضروری چیز دی گئی ہے جو آپ کے کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ ویب سائٹ کے لنکس دیے ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 14 کی سرگرمی کے لیے دیے گئے ہیں جی، دیے ہوئے لنکس سے مدد لے لیں کہ یہاں سے بھی جو ہے نا وہ آپ مدد لے سکتے ہیں۔ www.ibtada.com ibtada.com ibtada.com اور https www.urdoweb.org/محفل/forums۔ ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ تفصیل سے مدد لے سکتے ہیں اور بڑی اچھی جو ہے نا وہ مدد لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ ڈاٹا کافی زیادہ موجود ہے اور دستیاب ہے۔ باقی آپ اردو محفل فورم بھی لکھ دیں یا اردو ویب میں جو ہے وہ تب بھی وہ آ جاتا ہے۔ اردو محفل فورم لکھ دیں تو تب بھی یہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ ابتدا.com لکھ دیں تو تب بھی یہ جو ہے وہ خالی ابتدا لکھیں تو تب بھی گوگل کے اوپر جب آپ سرچ کریں گے تو جو مین ویب سائٹ ہوتی ہے وہ ٹاپ پہ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 12 میں دیے ہوئے موضوع سے متعلق پہلے بچوں کے ساتھ زبانی بات چیت کریں، ان کے جو ہے وہ جوابات لیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ فارسی کے اندر اصل لفظ جو ہے بات چیت ہے، لیکن ہمارے یہاں بات جیت جو ہے نا وہ غلط علام ہو چکی ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ جیم کے ساتھ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، تو یہ خاص طور پہ جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے معذرت ہوں جی، آپ کے لیے بطور ٹیچر جو ہے وہ کوئی پریشانی یا کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اب یہاں پر جو ایک سب سے ضروری اور اہم چیز ہے جس کا سمجھنا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سوال نمبر جو ہے وہ ان کے جوابات لیں، بچوں کو مضمون لکھنے کے طریقے کے بارے میں بتائیں، بعد ازاں تحریری کام کروائیں۔ اب یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ سوال نمبر جو 12 میں دیے ہوئے موضوع سے متعلق تقریر تیار کرنے میں بچوں کی مدد اور رہنمائی کریں۔ یہ آپ کو جو ہے وہ چینل کے اوپر جو ہے وہ دستیاب ہے، وہاں سے اس کو جو ہے نا تفصیل سے سن اور دیکھ کر لکھ بھی سکتے ہیں۔ اور ہماری جو ویب سائٹ ہے professor.maraza.blogspot.com profmarza.blogspot.com blogspot.com اس پر بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ورک شیٹ ڈیٹیل سے دستیاب ہیں، تو اس کو آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کی فوٹو کاپیاں جو ہے وہ کروا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ضروری چیز ہے جس کا جاننا اور سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، سوال نمبر 14 کی سرگرمی کے لیے بچوں کی مدد اور رہنمائی کریں۔ اس میں آپ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ کمپیوٹر لیب کے جو آپ کے انچارج صاحب یا صاحبہ ہوں گی ان سے آپ جو ہے نا وہ اس سلسلے میں مدد لیں، اور ایک دن بچوں کا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی یا آپ انہی کی جو ہے نا ریکویسٹ کر دیں کہ جب آپ نے کمپیوٹر کا لیکچر جو ہے نا وہ لینا ہے تو کمپیوٹر کے لیکچر کے اندر آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے نا وہ سوال بچوں کو جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے نا وہ کر کے دکھا دیں۔ بچے جب اس کو کر لیں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ بچوں کو اس بارے میں جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ جو ہے وہ آ جائے گی۔ یہاں پر ہمارا صفحہ نمبر جو ہے وہ 10 مکمل ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈیئر واچر، ڈیئر سبسکرائبر، ڈیئر ٹیچرز، ڈیئر پیرنٹس، خاص طور پر وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کو خود ہوم ورک کرواتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 10 ہم نے جو ہے نا مکمل طور پر سولو کر دی ہے، اور تقاریر آپ کو الگ سے جو ہے نا وہ چینل پر جو ہے نا وہ دستیاب ہیں، تو آپ وہاں سے جو ہے نا ان کو ایز اٹ از بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ تھی صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی۔ نئے جو ہے وہ لیکچر کے ساتھ آگے ہم نے جو ہے نا انشاءاللہ العزیز صفحہ نمبر 11 سے جو ہے نا سبق نمبر دویم بھی جو ہے نا اردو کے اندر بولا جاتا ہے، اور فارسی کے اعتبار سے دوم ہوتا ہے، جو حرف ہے اس کا جو ہے نا عددی حرف ہے، تو اس پہ نعت رسول مقبول
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے نا وہ پڑھنا ہے، اور نصابی موضوع جو ہے وہ نعت ہے، اس کے اصلات تعلم ہم نے جو ہے نا تفصیل کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ العزیز پڑھنے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جانے سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں کہ اگر آپ نے چینل ابھی جو ہے نا ٹیون کیا ہے تو یہ چینل ہمارا مرشد اردو پروفیسر ایم اے رضا اردو کی خدمات کے لیے وقف ہے۔ اس کے علاوہ انگریزی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارا چینل مینٹور انگلش پروفیسر ایم اے رضا، اور درسیات کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارا چینل جامعہ دارالعلوم شیخ الاسلام ہے۔ سبسکرائب کرنا، بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔ Let me go now and say with me, do something more for humanity, do something more for knowledge and practices. Have a good day.